رسول اللہ وعلا علیہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں امیر رمضان ٹرانسمیشن جلالی پروڈکشن اور صاحبزادہ پیر سید مدثر شریف شاہ کے پیج سے۔ میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں، بابرکت ساتیں ہیں، ان میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہم یہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اسی حوالہ سے آج کے ہمارے مہمان ہیں، سب سے پہلے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عثمان شریف جلالی صاحب، اور داتاپیہ کی نگری سے لاہور سے ہمارے تشریف لائے مہمان جناب محمد عمران ایوب قادری صاحب لاہور سے تشریف لائے۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج 3 رمضان المبارک کا دن گزرا ہے، تو آج سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ تو آج ہم اسی حوالہ سے بات چیت کریں گے علامہ صاحب سے بھی، اور سب سے پہلے میں بات شروع کرنے سے پہلے میں علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت ہمیں دیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں پہلا سوال علامہ صاحب کی بلا سے کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ پاک کی ولادت کے حوالہ سے اہل سنت کا موقف اور بچپن کے حوالہ سے آپ سیدہ پاک کے حوالہ سے بیان کریں گے، تو یہ میرا پہلا سوال ہے، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بڑا ہی خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن امیر رمضان کے نام سے قبلہ شاہ جی اور آپ کی ساری ٹیم کو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خوبصورت پیغام کو ہمیں آگے بڑھانے اور اس سے فیض و برکات حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً آج ایک تو حضور شاہ جی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور پھر جب ذکر سیدہ پاک کا ہوگا تو یقینی طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فیض و برکات کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدہ پاک کا پکا سچا محب بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک قبلہ شاہ جی حضور بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا، ابتداً سیدہ پاک کی ولادت کے حوالہ سے اہل سنت کے اندر کوئی دن یا مہینہ اس کو خاص نہیں کیا گیا، اس حوالہ سے کتابیں خاموش ہیں۔ ہاں البتہ آپ کی جو سن ولادت ہے اس کے سال کے حوالہ سے بعض کتابوں میں ہے کہ 2 طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سیدہ پاک آپ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ اعلان نبوت کے 1 سال بعد ہوئی، لیکن زیادہ اصح اور زیادہ جس طرف جو ہے وہ ہمارے علماء گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ کی ولادت باسعادت وہ ایسا ماحول تھا، صحابہ کرام فرماتی ہیں، کیونکہ اس وقت اعلان نبوت نہیں تھا ہوا زیادہ اصح قول کے مطابق، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت دیکھا کہ مکہ کی گلیاں ان کے اندر ان کی فضا معطر ہو چکی تھی، ایک عجیب سی بھینی بھینی خوشبو مکہ کی گلیوں سے آتی تھی جس وقت سیدہ پاک آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں ہے مجھے اس وقت سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جب سیدہ پاک کی ولادت کا ٹائم تھا۔ اور پھر جب آپ کی ولادت ہو گئی، ولادت باسعادت ہوئی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ پاک کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ یہ بڑی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے کہ حضور نے بوسہ لیا پیشانی پر، اور جب حضور نے پیشانی پر بوسہ لیا تو میرے حضور نے فرمایا، اے خدیجہ تو سچ کہتی تھی کہ جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے تو فاطمہ کی پیشانی سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کی ولادت کے وہ خوبصورت مراحل تھے، اور پھر ولادت کے بعد آپ کا جو ایک کام ہوتا ہے وہ نام رکھنا کے حوالہ سے ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی وہ اتنی جو ہے وہ برکتوں کا حامل ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس کے متعلق بھی مل جاتی ہیں، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، بنیادی طور پر فاطمہ جو لفظ ہے یہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے
کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جائے تو اس وقت اس کو فاطمہ یا فاطمہ زیر اور زبر کے ساتھ فاطمہ الصبی جو ہے اس الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، سادہ اور جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھ سکے، ناظرین کے ذہنوں میں بیٹھ سکے، وہ یہ بنتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھڑانے والی، دور کرنے والی. اب کس سے چھڑانے والی اور کس سے دور کرنے والی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک بھی ایک حدیث مبارکہ آپ سے مروی ہے اور ایک حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ سے، دونوں اصحاب سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے اللہ نے اسے اور اس سے پیار کرنے والوں کو جہنم سے دور فرما دیا. یہ خاص فضیلت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام. حضرت عبداللہ بن عباس سے جو حدیث مبارکہ مروی ہے اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے اور اس کی نسل کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیا. یہ بہت بڑی بات، اور یہ سیدہ پاک کے وسیلہ سے اہل بیت کو یہ شامل. اور یہاں پر میں یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا، کسی نے پوچھا آپ بتائیے کیا کچھ سید زادہ جب دنیا سے چلا جائے گا اگر وہ گناہگار ہو تو کیا اس کو عذاب ہوگا؟ اب یہ بڑا اہم سوال تھا، اور جب سوال اعلیٰ حضرت سے کیا جائے تو جواب بھی اللہ ہی ملے گا. اور بہت سارے سوالات، اور خصوصاً ناظرین سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ذہنوں میں اس بات کو ڈالا گیا کہ شاید اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت والے مصطفیٰ کی آل سے محبت نہیں کرتے. یہ جواب سنیں گے تو منکروں کے منہ بند ہو جائیں گے. کسی نے سوال کیا، بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہوگا اس کے ساتھ جو سید بھی ہو اور گناہگار ہو، قبر میں چلا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی سید عند اللہ سید ہوا، عند اللہ سید ہوا، فرمایا وہ قبر میں چلا جائے گا تو قبر میں بھی اسے عذاب نہیں ہوگا، پھر حشر میں بھی عذاب نہیں ہوگا. وجہ پوچھی گئی تو فرمایا تم نے حدیث مبارکہ نہیں پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس والی کہ حضور نے فرمایا اللہ نے فاطمہ اور اس کی اولاد کو اب سید ہو اگرچہ گناہگار ہو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، حشر میں بھی سیدہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ جہنم سے دور فرما دے گا. یہ آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے نام کی وجہ سے یہ فضیلتیں اور یہ رونقیں، اللہ اکبر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نام رکھا، اور آپ کے بچپن کے حوالہ سے بہت ساری چیزیں، اور سب سے اہم چیز اگر آپ کی ولادت 5 سال قبل بھی مان لی جائے، جو زیادہ اصح قول ہے، یا بعد میں مانی جائے، تو ایک چیز جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ سیدہ پاک نے وہ جو دور اور وہ وقت تھا نا جو مشکل تھا اسلام کا، وہ اپنے بچپنے میں گزارا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، اور اتنی قربت نبی پاک کے ساتھ. ویسے یہ آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دیگر جو اقوال ہم پڑھتے ہیں، عرب کا ایک ماحول تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے دائیوں کے ساتھ بھیج دیا جاتا تھا. لیکن جب سیدہ پاک کی ولادت ہوئی تو حضور نے دائیوں کے ساتھ نہیں بھیجا، فرمایا فاطمہ میرے ساتھ ہی رہے، ہمیشہ آپ کو پاس رکھا. اور یہاں پر حضور ہر موقع پر حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو پاس رکھا. اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں کم ملتی ہیں، لیکن کچھ کتابوں میں لوگ اس طرف بھی گئے. اب بعض نے یہ کہا کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تھا نا، اس وقت بھی سیدہ پاک حضور کی گود میں تھی. اور یہاں تک کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور معراج کی رات گئے تھے اس وقت حضور کے بستر پر سیدہ پاک بھی ساتھ تھی. یعنی کہ جہاں پر بھی حضور کی سیرت دیکھیں گے تو سیدہ پاک حضور کے ساتھ نظر آئیں گی. اور مشکلات وقت میں بھی جب اتنی مشکلیں آئیں، اللہ اکبر. آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، ہمارے ناظرین نے بھی کئی مرتبہ سنی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل ظالم آگے بڑھا اور اس نے آپ کے جسم مبارک پر اوجری کو پھینکا تو سیدہ پاک آگے گئی، اس کو اتارا. یعنی کہ اتنی مشکلات کو برداشت کی. اور یہاں پر ایک موقع ایسا بھی آیا، حضرت عباس نے اس بات کو روایت کیا اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر صاحبزادی آپ کو ابو جہل نے، ظالم نے ایک مرتبہ تھپڑ رسید کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے. تو آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو جہل نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے. تو حضور نے فرمایا جاؤ جا کر ابو سفیان کو بتاؤ. اس وقت آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا جناب ابو سفیان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ان سے یہ ساری بات کی، تشریف لے گئی، ساری بات کی. تو ابو سفیان انہوں نے آپ کو ساتھ لیا اور چلے گئے اور جا کر ابو جہل کو ڈھونڈ کر پکڑا اور سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کے سجدہ سے کہا جس طرح اس ظالم نے تھپڑ مارا ہے آپ بھی اس کے چہرے پر تھپڑ مارے. تو سیدہ پاک نے تھپڑ مارا. اب یہاں پر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں، یہ میری بات یا کسی عالم کی بات نہیں ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں
کہ حضرت ابو سفیان نے جو بدلہ لیا تھا نا سیدہ کا، اس وجہ سے اللہ نے حضرت ابو سفیان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی، اور اسی وجہ سے آپ نے تھپڑ مارا اور تھپڑ کی وجہ سے ابو جہل ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت سیرت تھی، نام، بچپنا، حالات سارے دیکھیں تو ایک ہی چیز ملتی ہے، وہ سرکار کی محبت ملتی ہے، اور نام بھی اللہ ہے، کردار، اور یقیناً جب جس بندے کی، جس ہستی کی اتنی زیادہ قربت حضور کے ساتھ ہوگی، اور اس کی جھلک، اور میں اپنی اس سوال کو ختم کرتا ہوں، اس کی جھلک دیکھنی ہو تو سیدہ اما عائشہ کا وہ فرمان دیکھنا پڑے گا۔ سیدہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی دور سے چل کر ہماری طرف آ رہی ہوتی تھی، تو فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ دور سے آنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں یا نبی پاک کی ذات ہے۔ اس طرح کردار میں، اس طرح فطرت میں، اس طرح چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اپنے بابا جان کی مشابہ تھی، اور بڑی خوبصورت زندگی آپ نے گزاری، بڑا خوبصورت بچپن گزارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت سیدہ پاک کے بچپنا کے حوالے سے بات کی۔ تو اب سفر کرنا ہے ہمارے شہر لاہور سے آئے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ، ان کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر مجھے سوال لوگ کرتے ہیں کہ امیر رمضان آپ نے نام کیوں رکھا؟ تو میں علامہ صاحب قبلہ جب ہماری جو ٹیم ہے، جلالی پروڈکشن، رضوی ساؤنڈ سسٹم، احمد گرافکس اور علی لائٹ ڈیکوریشن، ہماری جب یہ ٹیم بیٹھی، ہم نے پروگرام بنایا کہ امیر رمضان ہم نے شروع کرنا ہے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں، ساعتوں میں، تو کوئی کہتا تھا یہ نام رکھیں، کوئی کہتا تھا یہ رکھیں، تو میں نے کہا کہ یار میں یہ کر رہا ہوں، یہ سارا ہم نے دین کا کام کرنا ہے، تو جن کے صدقے سے ہمیں ملا ہے، جن کے صدقے سے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جن کے صدقے سے مجھے ملا ہے، قبلہ والد گرامی حضور قبلہ پیر سید امیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نام پہ ہم نے رمضان ٹرانسمیشن جو ہے امیر رمضان نام رکھا۔ تو میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ احباب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ اپنے والد گرامی اور قبلہ نانا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصحال ثواب کے لیے ہم نے یہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن شروع کی ہے، تو ان کے لیے بھی، اور بالخصوص ہمارے جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں، بالخصوص ہمارے جو ناظرین بیرون ممالک میں ہمیں ہر وقت، ہر لمحے، ہر لہجے یاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں، کاروبار، مال، جان، عزت، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سفر کرتے ہیں شہر لاہور سے تشریف لائے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد عمران ایوب قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو میں سب سے پہلے عمران بھائی آپ سے یہ گزارش کروں گا، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے، آپ تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ جو اللہ کے نام ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے آپ سنائیں گے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہوگی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی نسبت کے حوالہ سے یہ رمضان المبارک کے جو ایام چل رہے ہیں اور تیسرا روزہ جو ان کی نسبت سے منسوب ہے، اور میری حاضری ہو رہی ہے سیدہ کائنات کی نوکری کرتے کرتے سیدوں کے سامنے، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں الحمدللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جلالی پروڈکشن کے اس پیج کو اور قبلہ سید مدثر شریف شاہ جی جو بھی اس پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں ان کو شیئرز کریں اور لائک کریں، فالو کریں، تاکہ آپ تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور آپ کی نسبت سے دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ اور یہ امیر رمضان یقیناً آ کر اس پلیٹ فارم پہ، اس سیٹ پر بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اللہ اس کو اور مزید برکتیں، وسعتیں، رفتیں عطا فرمائے۔ جو حکم ہے سادات پاک کا، حمد باری تعالیٰ اور اللہ کے ببرکت ناموں سے میں حاضری کا آغاز کرتا ہوں، اور محبت سے درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو رحیم ہے
کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم اللہ 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 تو رحیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم اللہ 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 دنیا کے پیار کا قیدی ہوں مجھے اپنا پیار عطا کر دے میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں اے مولا مجھ کو رہا کر دے اللہ 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 تو ٹوٹے دل کی یا مولا بے چین نوا کو سنتا ہے بے تاب صدا تو سنتا ہے ہر ایک دعا تو سنتا ہے اللہ 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 پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں پھر حیدر نعرے گونج اٹھے باطل کے سب ایوانوں میں اللہ 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 دیکھنے والے سبحان اللہ کہتے جائیں الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاح العليم
قابض الباسط حافظ الرافع المعز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم ودود مجيد باعث الشديد الله 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 عدل کرے مولا کرے بخشے جاون مولا ساڈے جے موکا آپ مکانو خالی اس دی کوئی مکان نہیں خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نیت سنبھال اللہ 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 میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. اب میں سفر کرتا ہوں پھر علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب قبلہ ایک اور سوال ہے. یہ بتائیں کہ سیدہ پاک حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنی محبت کرتی تھی اور حضور علیہ السلام سیدہ پاک سے کتنی محبت فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے. اور یقیناً محبت کی جتنی داستانیں ہیں میرے نزدیک ان میں سے سب سے حسین داستان یہ ہے کہ سیدہ کی حضور سے محبت کرنا اور حضور کی سیدہ پاک سے محبت کرنا. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدہ اما عائشہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ پاک کے پاس تشریف لے کے جاتے تو سیدہ پاک کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کرتی اور پھر عمران بھائی استقبال بھی کرتی اور نبی پاک کے ہاتھوں کو بھی چوما کرتی. اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی کہوں گا کہ والدین کا ادب سیکھنا ہے تو سیدہ پاک سے سیکھو. کس طرح ادب کیا اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتی. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, محبت کی داستان ہے کہ جب سیدہ پاک حضور کے پاس حاضر ہوتی تو حضور بھی کھڑے ہوتے, سیدہ پاک کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور یہاں پر حضور میرے برادر اکبر وہ بڑا خوبصورت جملہ وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات جن کے ادب میں کھڑی ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ جس کے محبت میں کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یہ محبت کی ایک انوکھی داستان ہے سیدہ پاک کی. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ سفر کے لیے تشریف لے کے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ پاک سے ملتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے ملاقات کرتے. کیا محبت بری داستانیں تھی. اور یہ ایک حدیث مبارکہ ہے, اس سے اس داستان کے اندر مزید جو ہے وہ نکھار اور محبت جاگ جائے گی. حضور نبی جب سیدہ پاک کا نکاح مبارک ہوا, اب مولا علی کا گھر نبی پاک کے گھر سے تھوڑا دور تھا تو آپ مدینہ شریف تشریف لے کر گئے ہیں, اکٹھے حاضری ہوئی تھی, اللہ قبول فرمائے اور بار بار ویسی حاضری نصیب فرمائے. اب وہ آپ کو پتا ہے کہ مسجد حرم شریف کا وہ کتنا احاطہ ہے اور اتنا ہی شہر تھا تو کتنا مولا علی کا گھر دور ہوگا. اب اتنا دور گھر بھی حضور سے برداشت نہیں ہوا. جب سیدہ پاک کی شادی ہوئی, سیدہ پاک چلی گئی, تب حضور غمگین ہو گئے. اللہ اکبر. جب حضور غمگین ہوئے اب کیا ہوا کہ سیدہ پاک تشریف لائی تو حضور نبی پاک نے اپنا بتایا حال کہ اے فاطمہ
تیرے جانے سے میں غمگین ہو گیا ہوں. تو سیدہ پاک نے کہا یا رسول اللہ میری بھی یہ حالت ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ کے گھر کے ساتھ گھر ہے آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان کا, آپ ایسا کریں آپ ان سے کہیں کہ وہ اپنا گھر مولا علی کو دے دے, اور مولا علی کا گھر جو ہے وہ اس میں حضرت حارثہ رہیں, اور ہم حضرت حارثہ کے گھر میں رہیں گے. تو حضور نبی پاک نے فرمایا اے میری بیٹی, مجھے حیا آتی ہے کہ میں کس طرح اپنے غلام سے کہوں کہ وہ گھر تبدیل کر. اللہ اکبر, کیا تربیت کا انداز ہے حضور نبی پاک کا. اب کیا ہوا, کچھ دن گزرے, یہ بات چلتی چلتی حضرت حارثہ کے کانوں میں پہنچی. جب آپ تک بات پہنچی تو آپ دوڑتے ہوئے آئے حضور کی بارگاہ میں, فدا کا امی یا رسول اللہ میرے تو ماں باپ پاپ پر قربان جائیں, یہ گھر کیا ہے, آپ حکم دے. حارثہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار. اللہ اکبر. جب آپ نے یہ عرض کیا اور آپ پھر گئے اور مولا علی کے ساتھ آپ نے گھر کو چینج کر لیا, اب تھوڑی سی دوری بھی حضور سے برداشت نہیں تھی. حضور چاہتے تھے کہ فاطمہ رہے تو محمد کے ساتھ رہے. اس قدر پیار اور محبت کا رشتہ تھا. اللہ اکبر. اور اتنا محبت کا رشتہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہم شناس مصطفیٰ کہا جاتا ہے. آپ اس قدر حضور کے ساتھ محبت کرتی تھی. اور وہ حدیث مبارکہ فاطمہ بدعۃ منی, اس کا اگر وہ دیکھا جائے جس طرح وہ ہوئی کہ مولا علی شیر خدا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے کہ بتاؤ کہ عورت کے لیے فضیلت والا کام کون سا ہے. جب حضور نے یہ سوال کیا تو سب نے جواب دیے, لیکن جو حضور کی مراد تھی وہ نہ پہنچی. تو اب یہ سوال چلتا چلتا مولا علی کے پاس گیا, سارے بیٹھے تھے, سب نے جواب دیے. مولا علی بزم سے اٹھ چلے گئے اور جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامنے کہا کہ حضور نے یہ سوال کیا ہے اور ہم نے جواب دیے ہیں لیکن حضور نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو سیدہ پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, فرمانے لگی کہ مجھے پتا ہے میرے بابا جان کیا پوچھنا چاہتے ہیں. یہ ہے حضور کے ساتھ اتنا پیار کہ جانتی تھی کہ نبی پاک کیا چاہتے ہیں. آپ نے جواب دیا. مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جواب ہے. جب یہ جواب دیا تو حضور نے مسکرا کے کہا اے علی بتا تو صحیح یہ کس کے پوچھ کے آیا ہے, کس نے تجھے جواب بتایا ہے. تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو فاطمہ الزہرا نے بتایا ہے. تب حضور نے کہا, حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور فخر تھا, اور حضور نے کہا فاطمہ کیوں نہ جواب دیتی, فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو میں چاہتا ہوں فاطمہ وہ جواب دے گی. اور پھر حضور کیا الفاظ ہیں میرے نبی, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے اور دا بیان. اور نبی پاک کا جو کلام ہے, نبی پاک کا جو میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اب خیر الکلام کل ودلہ, بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو کلام تھوڑا ہو لیکن معنی بڑے زیادہ ہو. اب بدعا کے اگر اس کے الفاظ جو ہیں اس کے وضاحت کی جائے تو ڈھیر ساری بنتی ہے, لیکن میں لغت کے حساب سے صرف 2 باتیں اور مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے عربی کے اندر جب عادات کسی چیز میں کرنے ہوں, حصے کرنے ہوں, تب یہ استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک ٹکڑے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اگر دونوں طرف سے دیکھا جائے تو دونوں طرف سے کمال کے اس کے جو ہے وہ معنی بنتے ہیں. اگر جو ہے وہ اس کا شمار عادات کے اندر کیا جائے تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جس طرح قرآن پاک میں ذکر ہے تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا اور اس سے مراد 7 تھی. اب جو اہل لغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ عرب میں تب یوز کیا جاتا ہے اگر عادات کے حساب سے دیکھا جائے تو 3 سے زیادہ اور 10 سے کم ہو تو پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے. چلیں اس کو بالکل جو ہے وہ سادہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ اگر کسی چیز کے حصے کرنے ہوں, ان میں سے فار ایگزامپل ایک چیز کے 3 حصے کرنے ہیں, 2 حصے اپنے پاس رکھنے کو اور 1 حصہ تقسیم کرنے کو, یہ لفظ جو بدعہ کا لفظ ہے اس کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کا عاشقوں والا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نبی پاک نے فاطمہ تو بدعۃ منی کہہ کر یہ دنیا والوں کو بتایا اگر میرے دل میں جتنی محبت جتنی شفقت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ ساری کائنات کے لیے ہے, 2 حصوں کی مالک اکیلی میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. تو یہ جو عادات کے لحاظ سے, اور اگر ٹکڑے کے حساب سے اللہ اکبر کیا معنی اس کا بنتا ہے. اب عربی کے اندر اس بات کو بھی سمجھیں گے تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. جب کوئی ماں جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جب وہ پہلی اس کی حالت ہوتی ہے نطفے والی, پھر عربی کے اندر اسے آلہ کا کہتے ہیں, دوسری صورت ہوتی ہے. تیسری صورت جو ہوتی ہے اس کو بدا کہتے ہیں عربی کے اندر. اب جب نطفہ ہوتا ہے تب بھی روح نہیں ہوتی, جب آلہ کا ہوتا ہے تب بھی روح نہیں ہوتی, لیکن جب بدا والی صورت ہوتی ہے پھر اس میں روح آ جاتی ہے.
اب حضور کا یہ لفظ بولنا اس بات پر دلالت کرتا ہے. حضور فرما رہے تھے لوگوں فاطمہ میرے جسم کا وہ والا ٹکڑا ہے جس میں محمد کی روح بس جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ محبت بھری داستانیں ہیں, یہ محبت ہے حضور کا سیدہ پاک سے. علامہ صاحب یہ بتائیں, یہ تو حضور کی محبت ہے سیدہ پاک کے ساتھ اور سیدہ پاک کی محبت ہے حضور کے ساتھ, کیا صحابہ نے بھی سیدہ پاک کے ساتھ محبت کی ہے؟ اللہ اکبر. یہ حضور بڑا اہم سوال ہے, اور آج کل اتنے جو ہیں وہ مال کے ڈاکو نہیں جتنے عقیدے کے ڈاکو ہیں. جی. تو لوگوں نے اس بات کو بڑا اچھالا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ شاید اصحاب رسول اہل بیت سے محبت نہیں تھے کرتے. اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے. میں یہاں پر ایک عقلی بات کروں گا کہ دیکھیں آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہم نبی پاک کی احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں اہل بیت سے پیار ہو جاتا ہے, ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگ جاتی ہے. تو سوچئے وہ کتنا پیار کرتے ہوں گے جنہوں نے خود حضور کی زبان سے اہل بیت کی شان سنی ہو. کتنا پیار ہوگا ان کے دلوں میں. اور اگر بغض معاذ اللہ جس طرح لوگوں کا یہ نظریہ ہے, تو مجھے بتائیے صحابہ سے زیادہ دیانتدار کون بندہ ہے؟ اگر اصحاب رسول اور نبی پاک کی ازواج یہ احادیث کو بیان نہ کرتی تو کائنات کو کیسے پتا چلتا کہ میرے نبی پاک نے کہا ہے فاطمہ تو جنتی خواتین کے سردار ہو. یہ تو اماں عائشہ نے بیان کیا. اگر بغض ہو, اگر اس میں بغض ہو, اگر معاذ اللہ یہ سمجھا جائے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے ساتھ اصحاب رسول کا بغض تھا, تو پھر اس حدیث کو کس طرح لوگ پتہ نہیں کس طرح یہ اعتراض کر لیتے ہیں. اور سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, ساری کائنات کہتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یہ فرمان ہے. اب ایک نبی پاک کا یہ فرمان ہے, اور جب یہ فرمان سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں سیدہ پاک کی محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. وہ کیا فرمان ہے؟ نبی پاک نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ, اے فاطمہ میرے والدین تجھ پر قربان جائیں. اب یہ ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں, لیکن جو یہ سوال کرتے ہیں معاذ اللہ کہ اصحاب اور اہل بیت کے درمیان پیار نہیں تھا, ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ حدیث تو پڑھتے ہو, جب راوی کی طرف نظر پڑتی ہے تو اس کے راوی جناب سیدنا عمر فاروق کی. اگر وہ حدیثیں بیان, اگر بغض ہوتا معاذ اللہ تو کون حدیثیں بیان کرتا ہے؟ ان کی تعریفیں کرنا, ان کی باتیں کرنا اس بات کی طرف دلالت ہے کہ صحابہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے, اور یقیناً ہم سے بڑھ کر اہل بیت سے محبت کرتے تھے. اللہ ہماری تو دعا ہے کہ جو صحابہ کو اہل بیت سے پیار تھا اللہ ہمیں بھی اس کا حصہ نصیب فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب نے کمال کر دیا سیدہ پاک کی شان کے حوالے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے. تو آئیں سفر کرتے ہیں. پھر ہمارے مہمان ہیں بھائی عمران ایوب صاحب, تو اب یہ اپنی مرضی سے نعت شریف حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے. گولڑا شریف کے تاجدار بسم اللہ اور سیدی اعلیٰ حضرت آئے آئے آئے, یہ جو پیار ہے یہ سلسلہ سرکار کی نسبت, کیا بات ہے, کیا بات. آپ سب کی سماعتوں کی نظر. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, او جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, وہاں کیا چھو تو کرم پہ شہبت خواہ تیرا, وہاں کیا چھو تو کرم پہ شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیرا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام آپ نے شروع کیا ہے اور تاجدار گولڑا کا,
تو مجھے میسج آ گیا ہے، ہمارے بھائی ہیں قاری دانش صاحب، وہ مدینہ پاک میں بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ سن رہے ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنید چشتی صاحب ڈنگا سے، ان کی فرمائش تھی، انہوں نے یہ کلام کہا، اور یہ نسبت دیکھے کہ ہم نے مدینہ پاک کا سفر کرنا ہے اگلی جمعرات کو، اور ابھی مدینہ سے بھائی بیٹھے ہیں دانش صاحب، یہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، ارے میں کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو سب کچھ سہارا کے لال دیتے ہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، تیرا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے، اور کچھ میں ہے سے پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات کی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جو تصور میں تیرا پے کرے زیبا دیکھے، روے وشمس تک مت لائے سیما دیکھے، کیوں بلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے، دانش بھائی تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرے
کہ تلوار تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بیتائے ماہو سال اپنا پہ میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈانا تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سونا تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب ممبرو واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیم یہ عقیدہ رکھے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو اب میں آخری سوال کیونکہ سیدہ پاک کا آج وصال کا دن گزرا ہے تو علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخری سوال ہے اور بالکل مختصر آپ سے گزارش کریں گے کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل پورا ہو چکا ہے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب قبلہ یہ بتائیں کہ سیدہ پاک کے وصال کے حوالے سے اور سیدہ پاک کے جنازے کے حوالے سے یہ بھی بتائیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے
اور اہل سنت کے ہاں اس کی اہمیت بھی ہے، کیونکہ اس کو لے کر لوگ اعتراض بھی بڑے کرتے ہیں۔ 3 اقوال بنیادی طور پر ملتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق مولا علی شیر خدا نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا، اور ایک قول کے مطابق حضرت عباس نے جنازہ پڑھایا، اور ایک قول جس کو بہقی نے بھی نقل کیا، امام بہقی نے بھی، اور امام علی المتقی ہندی نے کنز الاعمال کے اندر بھی اس قول کو نقل کیا کہ سیدہ پاک کا جنازہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو کنز الاعمال کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی نے کہا ابو بکر آپ جنازہ پڑھائیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ پڑھائیں۔ تو اب اگر لڑائی ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا، یہ تو رحماء بینہم کے مصداق لوگ تھے۔ تو مولا علی شیر خدا آپ نے فرمایا، میں نے نبی پاک کا وہ فرمان جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کسی قوم کو یہ مناسب ہی نہیں دیتا، زیب ہی نہیں دیتا کہ ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور مسلح امامت پہ ہو، تو لہٰذا ابو بکر جنازہ پڑھائیں۔ تو یہ اقوال ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک اساس یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا، اور 3 رمضان کو آپ کا وصال ہوا۔ اور آخر کے اندر میں جلالی پروڈکشن اور پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب کے پیٹ سے ناظرین کے لیے ایک ضروری پیغام وہ یہ دینا چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت خود پڑھیں، اور اپنی اولاد کو خصوصاً اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پڑھائیں۔ اور شادی حضور میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو اپنی بیٹی کو، بہن کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھائے گا اس کو اپنے گھر سے فاطمی رنگ بھی نظر آئے گا، اللہ ضرور حیا کا حصہ نصیب فرمائے گا۔ اور آخر کے اندر اللہ حضرت نے جس طرح بات کی اخیر کرتے ہوئے اینڈ کیا، اس جملے کے ساتھ ختم کرو۔ یہ بتا دیں کہ سیدہ پاک کا جنازہ جو ہے وہ رات کے وقت ہوا نا؟ ہاں جی بالکل، سیدہ پاک، اور یہ آپ کی وصیت بھی تھی، ہاں جی، اور یہ پیغام بھی ہے، اور آپ نے بڑا خوبصورت اور اہم بات کی ہے قبلہ شاہ جی کہ آپ کی وصیت تھی کہ میرا رات کو جنازہ ہو تاکہ غیر، اور آج اگر ہماری مائیں بہنیں ان کی یہ خواہش ہو کہ ہم بازاروں میں جائیں اور ہمیں غیر محرم دیکھیں، اور یہاں ہماری یہ خواہش ہو ہم مردوں کی، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس فکر پر، فاطمی فکر یہ نہیں ہے، فاطمی فکر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب میں دنیا سے چلی جاؤں تب بھی میرے جسم کو کوئی نہ دیکھ سکے، یہ آپ کی فکر تھی۔ اور اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی فاطمی فکر نصیب فرمائے۔ تو اللہ حضرت نے کیا خوبصورت انداز سے بات کی، کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ جو سیدہ پاک کے حوالے سے علامہ صاحب قبلہ بتا رہے تھے کہ سیدہ پاک کا جو نماز جنازہ ہے وہ رات کے وقت ہوا۔ آج ہماری کوئی بھی ماں بہنوں میں سے کوئی اس دنیا سے چلی جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو برف خانے میں لگا دو۔ یہ بات بڑی اہم بات ہے، یہ بتانے والی بات ہے۔ شرعی طور پہ ہم جو اپنے مردے کو برف خانے میں لگاتے ہیں یہ شرعی طور پہ غلط ہے، یہ غلط کام ہے۔ تو آئیں، سیدہ پاک نے اپنی نماز جنازہ کو خود وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا میری نماز جنازہ کو رات کے وقت پڑھایا جائے، اور آپ کا نماز جنازہ رات کے وقت ہوا۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی ماں بہنوں، اور سیدہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے فرمایا کوئی غیر محرم میری چارپائی کے قریب نہ آئے۔ تو آج ہماری کوئی بھی ماں یا بہن اس دنیا سے جاتی ہے تو ہم غیر محرموں سے کہتے ہیں آؤ جی آؤ آ کے کندھا دیو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ماں بہن اس دنیا سے جائے تو اس کی قبر کے قریب بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غیر محرم جو ہے۔ تو سیدہ پاک کا جو ہمیں پیغام ملا ہے، آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری ماں بہنوں کو سیدہ پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ میں سننا چاہتا ہوں سیدہ پاک کی منقبت، عمران بھائی سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ شاہ جی اس طرح ترتیب دیتے ہیں امیر رمضان کی ٹیم کو، بالخصوص آپ کو، قبلہ عثمان بھائی کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ آپ سب کا، پوری ٹیم کا، جلالی پروڈکشن اور سید مدثر شریف شاہ جی کے آفیشیل پیج سے جتنے بھی احباب اس وقت لائیو ٹرانسمیشن میں اس وقت آن ایئر ہیں، سب کو میرا سلام عقیدت۔ 2-3 کلام ایک ایک شعر پڑھتے ہوئے ہم سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلام پڑھیں گے، اور سلام پڑھتے پڑھتے ہم کھڑے ہو کر، کیونکہ حضور کے لیے پڑھ سکتے ہیں تو بی بی پاک کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ ہاں جوویاں کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جوویاں کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جوویاں کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو میاں کے سیدہ
سیادت درد بہ گیا جو بھی آ کے سیادت درد بہ گیا خالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا خالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا خالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا سے تطہیر زہرا جان سرور دی جان سرور دی والدہ حسنین دیتے شان حیدر دی شان حیدر دی او نیوں دکھدا کدی بھی کس مقام تے نا 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 او نیوں دکھدا کدی بھی کس مقام تے چھیڑا اے دے لالا دے قدماں چ بہ گیا چھیڑا اے دے پتراں دے قدماں چ بہ گیا ابش دی ملکہ بھی باندھی سیدہ دیئے سیدہ دیئے جتی کر دی رہی حکومت اس فضا دیئے اس فضا دیئے ماں انہوں حسنین تے زینب نے آکھیا ماں انہوں حسنین تے زینب نے آکھیا جگ فضا دی شان نو تکدائی رہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے درد بہ گیا کرم کا مخزن واہ 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 سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز شعر دیکھیے گا ماشاءاللہ رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو چینا کی ملکہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز فدا ہے سائر غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر تو پھر کیوں نہ کہیں ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ 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 فقط سہارا
جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا نصیب میرا سور گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ نصیب میرا سور گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ جو آپ نے بات کی امیر رمضان کی ٹرانسمیشن میں اس کا خلاصہ اس شعر میں ہے نہ جانے بدبخت کون ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ملا نہیں ہے ہمیں تو ہر روز مل رہا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ ہمیں تو ہر روز مل رہا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تمہارے صدقے وقار قائم جہاں میں ہے ماں بیٹیوں کا جہاں میں ہے ماں بیٹیوں کا کی عزتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تمہاری چادر کی عزتوں کو سلام زہرا سلام زہرا بلال حبشی کبھی ابو ذر کبھی ہے جبریل تیرے در پر کبھی ہے جبریل تیرے در پر تمہاری چوکھٹ کے نوکروں کو سلام زہرا سلام زہرا تمہاری چوکھٹ کے نوکروں کو سلام زہرا سلام زہرا جہاں پہ ہوتا ہے ذکر تیرے عظیم گھر کا محبتوں سے روز کرتا ہوں ان گھروں کو سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا سہیل فاروق کی جیسے لاکھوں قطع عنایت کی بھیک مانگے قطع عنایت کی بھیک مانگے تمہارے گھر کی
उम्मतों को सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा सलाम सैयदा 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 तुमको ज़माना सलाम कहता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। मैं आखिर पे अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम नाजरीन का जो हमारे इस अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन को देख रहे हैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर पे वही शेर है कि ज़िंदा रहो तो ऐसे हर शख्स एहतराम करे, ज़िंदा रहो तो ऐसे हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। देखते रहिए अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन जलाली प्रोडक्शन पेज से और साहबजादा पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह के पेज से। अल्लाह हाफिज़। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान।